BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ لندن کی ریجنٹ پارک مسجد میں ادا کر دی گئی۔ شہباز شریف آج رات ان کی میت لے کر لاہور جائیں گے۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے ان 2 صحافیوں کو سزا دینے پر بین الاقوامی تنقید کو مسترد کر دیا جو روہنگیا مسلمانوں پر فوج کے مظالم کی تحقیقات کر رہے تھے۔ کئی عشرے پہلے پاکستان ہجرت کرنے والے افغانوں کو آج اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہ نئی نسل ہے وہ جو افغانستان گیا ہوا نہیں یا وہ فارسی اتنے صحیح سمجھتے نہیں، اس کا اردو طرف کے رجحان بہت ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی میت اب سے کچھ دیر بعد لندن سے لاہور کے لیے روانہ کر دی جائے گی۔ آج ان کی نماز جنازہ سینٹرل لندن کی ریجنٹ پارک مسجد میں ادا کی گئی۔ سابق وزیر اعظم کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بیگم کلثوم نواز کی میت لاہور لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کا منگل کو لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال ہوا تھا۔ نماز جنازہ کے موقع پر ہمارے ساتھی فراز ہاشمی بھی وہاں موجود تھے۔ لندن کی اس مرکزی ریجنٹس پارک ماسک میں اب سے کچھ دیر قبل بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ ابھی اس نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد نکلے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت BBC کے نامہ نگار ساجد اقبال صاحب بھی موجود ہیں۔ ساجد اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج اس جنازے میں کن کن شخصیات نے شرکت کی، کون کون سی سیاسی شخصیات آج موجود تھیں؟ چودھری نثار صاحب تھے، برجیت طاہر تھے، اور پیپلز پارٹی کے جو آزاد کشمیر کے سابق صدر ہیں چودھری عبد المجید، وہ ان کو یہاں پہ میں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ مخدوم احمد محمود جو شمالی ہے اپنا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے صدر ہیں اور بڑے سرکردہ رہنما ہیں پنجاب میں، وہ یہاں پہ موجود تھے۔ جو شرکت ہے وہ محدود نہیں تھی، وہ اکراس دا پارٹی ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے اور جو سماجی شخصیات ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اور ان کی میت کو پاکستان لے جانے کے لیے میاں شہباز شریف خصوصی طور پر گزشتہ روز اسلام آباد سے لندن تشریف لائے تھے۔ وہ اس نماز جنازہ میں شرکت کے بعد سیدھے یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے اور ان کی میت کو لے کے لاہور جائیں گے جہاں کل ان کی تدفین ہے۔ آج کی نماز جنازہ میں ان کے دونوں صاحبزادوں نے بھی شرکت کی، کل اپنی والدہ کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ تفصیلات بتا رہے تھے فراز ہاشمی۔ اور اب دیگر عالمی موضوعات پر ایک نظر۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے 2 صحافیوں کو دی جانے والی سزاؤں سے متعلق بین الاقوامی تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ صحافی روہنگیا مسلمانوں پر فوج کے مظالم کی تحقیقات کر رہے تھے۔ مس سوچی کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحافیوں کو ریاستی رازوں سے متعلق قوانین کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کی تحقیقات کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے پہلی بار اعتراف کیا کہ حکومت رخائن کی ریاست میں صورتحال سے بہتر طور پر نمٹ سکتی تھی۔ عمر آفریدی کی رپورٹ۔ آنگ سان سوچی جمعرات کو ویتنام میں منعقدہ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کر رہی تھیں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے۔ یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلا۔ سماعت کے دوران سب کو عدالتی کارروائی دیکھنے اور سننے کی اجازت تھی، اور اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو میں چاہوں گی کہ اس کی نشاندہی کی جائے۔ میرے خیال میں تو زیادہ تر لوگوں نے فیصلے کے دستاویز کو پڑھا ہی نہیں، جس کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں چاہوں گی کہ فیصلے میں کسی قانونی سکم کی نشاندہی کی جائے۔ ویسے بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ میانمار کی ایک عدالت نے 3 ستمبر کو خبر رساں ادارے رائٹرز کے 2 صحافیوں والو اور جوسوؤ کو روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کی تحقیقاتی رپورٹ مرتب کرنے کے دوران ریاستی رازوں کے قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ صحافیوں کا موقف تھا کہ پولیس نے انہیں جال میں پھنسایا ہے۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سوچی کی تقریر کے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ بات کو سمجھی ہی نہیں، کیونکہ قانون کی بالادستی کا اصل مطلب عدالت میں پیش کی جانے والی شہادتوں کا احترام ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ امن کے لیے نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ عالمی سطح پر
ان سے نوبیل اعزاز واپس لینے کے مطالبات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ریاست رخائن میں روہنگیا کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک جبکہ لاکھوں ہجرت پر مجبور ہوئے۔ جمعرات کو آنگ سان سوچی نے پہلی بار اعتراف کیا کہ ان کی حکومت صورتحال سے آسان طریقے سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔ 2 روسی شہریوں نے جن کے چہرے برطانوی پولیس کو مطلوب افراد سے ملتے ہیں کہا ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے برطانیہ گئے تھے۔ مارچ میں ایک روسی جاسوس پر کیمیائی حملے کے بعد CCTV فوٹیج سے مشتبہ افراد کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ان دونوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ پولیس اصل مجرمان کا کھوج لگا لے گی۔ امریکہ میں سمندری طوفان ہریکین فلورنس ریاست نارتھ کیرولائنا کے ساحل پر بارشیں لے کر آیا ہے۔ اگرچہ طوفان کا زور ٹوٹ گیا ہے لیکن ماہرین موسمیات ان بارشوں کو شدید سیلابوں کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کی آخری رسومات آج گھانا میں ادا کر دی گئیں۔ UN کے موجودہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے انہیں ایک نیک انسان قرار دیا۔ کوفی عنان گھانا کی سب سے مشہور شخصیت تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کے نیلام ہونے والے ہیلی کاپٹرز میں سے ایک بھی پرواز کے قابل نہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے لندن میں تعینات پاکستانی سفیر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر جواب دہی کے لیے کہا ہے۔ اور وراٹ کوہلی کے بغیر ایشیا کپ کا رنگ پھیکا، شائقین مایوس۔ ان خبروں میں قارئین کی بہت دلچسپی ہے۔ سن 1980 میں جب افغان پناہ گزین نے کراچی کا رخ کیا تو ان کے پاس اپنی زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 38 سال بعد یہ زبان ان کے بچے نہیں بول پا رہے، جس کی وجہ سے افغان والدین کو ڈر ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ اپنی شناخت بھی کھو بیٹھیں گے۔ کراچی سے سحر بلوچ کی رپورٹ۔ تفہیم بانوئی ذکر اللہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ان بچوں کو فارسی پڑھاتے ہیں۔ یہ اسکول کراچی کے علاقے الآصف سکوائر میں 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ یہاں پڑھنے والے تمام بچے افغان پناہ گزین ہیں۔ جمال الدین افغانی اسکول میں فارسی کے علاوہ 13 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جن میں انگریزی، جیولوجی اور ریاضی بھی شامل ہیں۔ ذکر اللہ پچھلے 15 سالوں سے اس اسکول کے پرنسپل ہیں۔ جو پرانا نسل ہے وہ اکثر میں بتاتا ہوں کہ وہ اردو صحیح سمجھتے نہیں اب بھی، لیکن نئی نسل ہے وہ جو افغانستان گیا ہوا نہیں یا وہ فارسی اتنی صحیح سمجھتے نہیں، بولتے ہیں لیکن وہ جو کتابیں لکھائی وہ اس کو صحیح نہیں آتے۔ وہ جو آخری نسل ہے اس کا اردو طرف کے رجحان بہت ہے، تقریباً ممکن ہے کہ 10-20 سال کے بعد یہ سب اسے فارسی کو سب بھول جائے، ممکن ہے۔ افغان پناہ گزین کی ایک بڑی تعداد سہراب گوٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ 1980 میں افغانستان میں روسی جنگ کے دوران افغان آبادی نے جب کراچی کا رخ کیا تو ان کا پہلا ٹھکانہ یہی علاقہ تھا، لیکن پچھلے دور حکومت میں بننے والے قومی ایکشن پلان کے تحت 14 لاکھ افغان پناہ گزین کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جمال الدین افغانی اسکول میں ایک بڑی تعداد میں داخلے ہوئے۔ یہ اس وجہ سے اکثر پریشان ہے کہ اگر افغانستان جائے اس کو فارسی نہیں آتے، پشتو نہیں آتے، لکھائی پڑھائی، اس وجہ سے ادھر داخلہ کرتے ہیں کہ اردو فارسی پشتو اس کو یاد آ جائے کہ جب افغانستان جائے وہ اپنے وطن میں کام کر سکے۔ افغان پناہ گزین مزدوری اور دہاڑی پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین بھی گھر چلانے میں مردوں کی مددگار ہوتی ہیں، جس کے لیے فارسی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ لیکن بلقیس کہتی ہیں کہ وہاں پر بدترین حالات ہیں اور ہم زبان ہونے پر کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ فارسی زبان سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے پر کام جلدی مل جاتا ہے، جس سے دہاڑی لگ جاتی ہے اور گھر چلانے میں مشکل نہیں پیش آتی۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اپنی مادری زبان بھول نہ جائیں، اس لیے ان کو اسکول سے ہی دری اور فارسی کا درس دیا جاتا ہے۔ میں 2 ماہ پہلے گئی تھی قندوز، وہاں کچھ کام نہیں ہے، الٹا ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ کچھ ہے تو لے آؤ۔ پاکستان میں یہ افغان پناہ گزین کب تک رہ پائیں گے یہ واضح نہیں ہے، لیکن ان کے لیے فارسی زبان کا فروغ اپنی قومی شناخت بچانے کا واحد حل ہے۔ سحر بلوچ، BBC نیوز، کراچی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، سری لنکا کے تمل علاقوں میں جنگ ختم ہونے کے 10 سال بعد بھی لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور بابا کا دعویٰ ہے کہ وہ جب چاہے بارش کروا دے، جب چاہے رکوا دے، لیکن یہ بابا ہے کون؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
श्रीलंका में खाना जंगी 2009 में तमिल टाइगर बागियों की शिकस्त के साथ ख़त्म हो गई थी। जंग के दौरान खुसूसन उसके आखिरी दिनों में श्रीलंका के शुमाल मशरिक में 10,000 अफराद हलाक और लापता हुए थे। उनके लवाहिकीन आज भी उनके मुंतज़िर हैं। BBC के अम्ब्रस इरतराजन 10 साल जंग में वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। अब वो शुमाल के इस जंगज़दा इलाके में एक बार फिर गए ताकि पता चले कि तमिल अक़लियत के लिए वहाँ अब ज़िंदगी कैसे बदली है। अमरसैन की रिपोर्ट, आरिफ शमीम की ज़बानी। किलिनोची, जो कभी शुमाली श्रीलंका में साबक बागी तामिलों का मजबूत गढ़ हुआ करता था। मैं जंग के अरूज में 10 साल कबल यहाँ आया था और इस वक्त ये जगह बिल्कुल तबाह बर्बाद थी। आज ये एक मसरूफ़ शहर है। ये औरतें चाहती हैं कि उन्हें जंग के दौरान लापता होने वाले अपने प्यारों की कोई खबर मिले। जंग के आखिरी मराहिल में जब हम बागियों के इलाकों से बाहर आए, फ़ौज ने कहा कि जिन लोगों का ताल्लुक़ तमिल बागियों से रहा है वो हथियार डाल दें और उनके लिए आम माफ़ी का वादा भी किया गया। सो मेरे बेटे और बहू ने अपने 2 छोटे बच्चों समेत हथियार डाल दिए। कई दूसरों ने भी ऐसा ही किया। फ़ौज उन्हें एक बस में ले गई। हम सब उन्हें जाता देखकर रोते रहे। यह आखिरी वक्त था जब मैंने उन्हें देखा। ये औरतें अकेली नहीं हैं। श्रीलंका की 3 दहाइयों पर मुहित जंग में तकरीबन 30,000 लोग, जिनमें ज़्यादा तादाद तामिलों की थी, लापता हो गए थे। बतौर एक मुल्क हम सिर्फ उस वक्त तरक्की और मसालहत कर सकते हैं जब हम इस बात को तस्लीम करें कि ज़्यादतियाँ हुई हैं। ऐसे वाक़यात हैं जहाँ सैकड़ों या हज़ारों अफराद लापता हो गए। हमें इसको तस्लीम करना चाहिए और ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। We must acknowledge that should never occur again. A busy morning here in the city of Jaffna. शुमाली श्रीलंका में तामिलों के सकाफती दारुल हुकूमत जाफना में एक मसरूफ सुबह। जंग के 10 साल बाद यहाँ जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रही है, लेकिन फिर भी तामिल बरादरी में तशवीश और तनाव मौजूद है और वो महसूस करते हैं कि कुछ अहम मसाइल जिनकी वजह से 30 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले जंग शुरू हुई थी, उन पर किसी भी हुकूमत ने आज तक तवज्जो नहीं दी। हुकूमत का कहना है कि वो तामिलों की तशवीश पर तहकीकात कर रही है, ख़ुसूसन ज़बरदस्ती गुमशुदगियों के हवाले से। कोई भी कह सकता है 40,000, 10,000, 30,000 या 1 लाख, लेकिन अब एक मैकेनिज्म इसकी सरकारी तौर पर तहकीक कर रहा है। लेकिन किलिनोची में लापता अफराद के रिश्तेदारों का कहना है कि उनके लिए जंग उस वक्त ख़त्म होगी और अमन आएगा जब उनके प्यारे वापस घर लौटेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वो ये एहतजाज कब तक जारी रखेंगे, तो इस औरत का कहना था, जब तक उसके जिस्म में सांस है। अमरसन की रिपोर्ट। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने पाकिस्तान की अहम समाजी और सियासी शख्सियात के साथ BBC उर्दू के खुसूसी इंटरव्यूज़ पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में 12 गरों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। 12 गर वो लोग कहलाते हैं जिनके मुतालिक ये मशहूर है कि वो ख़ास मौक़ों पर बारिश करवाने या रुकवाने की सलाहियत रखते हैं। मसलन किसी की शादी है या कोई और मौका और आप बारिश रखवाना चाहते हैं तो इन 12 गरों का दावा है कि वो बारिश करवा सकते हैं। लेकिन क्या ये 12 गर वाकई बारिश या मौसम पर कुदरत रखते हैं? BBC की इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की गई है। तफसील सखलान इमाम की ज़बानी। अगर मैं कहूँ कि बारिश बरसना शुरू हो जा तो बारिश हो जाएगी, और अगर मैं कहूँ कि रुक जा तो ये रुक जाएगी। मेरा नाम गॉडविन ओनासीडू है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 12 गरों की कहानियाँ मशहूर हैं। हम यहाँ जनूब मशरक़ी नाइजीरिया के सूबे अनाम्बरा के गांव इफ़ितदूनू में आए हैं ताकि उस शख्स से मुलाकात कर सकें जिसका दावा है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता है और इसी से उसकी गुज़र औक़ात होती है। उसकी 12 गरी की कुछ कीमत भी है। वो मखसूस किस्म के अफ्रीकी मेवे, कुछ शराब और कुछ ख़ास जिन मांगता है। उसका कहना है कि जब वो उसे ये सब कुछ दे देंगे तो वो बारिश बरसा देगा। क्या वो ऐसा कर सकेगा? देखते हैं, ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा। बारह घरों का दावा है कि वो बारिश बरसा भी सकते हैं और बारिश रोक भी सकते हैं।
ان 12 گھروں سے اکثر وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں جو اپنی کسی تقریب کے موقع پر بارش رکوانا چاہتے ہیں۔ گاڈون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 گھنٹوں میں بارش برسا دے گا۔ اور بارش ہوئی، لیکن ہماری توقع کے برعکس بہت زیادہ بارش نہیں تھی۔ یہ کوئی موسلادھار بارش نہیں تھی، لیکن ہم نے بہرحال بارش کے قطرے برستے دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خطہ سال کے کچھ حصوں میں بارشوں کے لیے مشہور ہے، اور آج بارش کی پیشین گوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ اس 12 گھر کے طریقوں میں سائنس کا کوئی دخل نہیں ہے، تاہم گاڈون کے طریقوں میں کوئی نہ کوئی پوری سراری ضرور نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ بارش کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ رین میکر، بارش برسانے والے 12 گھر۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ لندن میں بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اہلیہ کی میت اب سے کچھ دیر بعد لندن سے لاہور کے لیے روانہ کر دی جائے گی۔ آج ان کی نماز جنازہ سینٹرل لندن کی ریجنٹ پارک مسجد میں ادا کی گئی، جس میں مسلم لیگ کے کارکنان اور عام شہریوں کے علاوہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ بیگم کلثوم نواز گزشتہ منگل کو لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئی تھیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔